اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ قرآن نے کہا کہ جو لوگ صاحب علم ہیں اور جو لوگ جاہل ہیں کیا ان کو برابر قرار دیا جا سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی حکمت عملی کے بارے میں۔ آج اسی سلسلے کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے، شارٹ لیکچر، کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اقدامات کیے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک بہت اہم کتاب ہے تخریج الدلالات السمعیہ علامہ سمعانی کی۔ علامہ سمعانی لکھتے ہیں کہ کم و بیش 18 مراکز تھے مدینہ منورہ میں جہاں لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ میں نے جس طرح گزشتہ لیکچر میں عرض کیا تھا، جب لوگوں کو تعلیم دی جاتی وہ کیسی تعلیم دی جاتی؟ وہ فارمل ایجوکیشن بھی تھی، وہ انفارمل ایجوکیشن بھی تھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بنائے جو بہت اہم تھے، ایک عرافہ، دوسرا نقابہ۔ جب 10 آدمی مسلمان ہو جاتے تو ان میں سے سیانے اور پڑھے لکھے آدمی کو ان کا انچارج بنا دیا جاتا، اس کو عریف کہتے تھے۔ اور جب 10 عریف اکٹھے ہو جاتے تو ان 100 آدمیوں کا انچارج، 10 عریفوں کا انچارج ایک نقیب کو بنا دیا جاتا۔ بخاری شریف میں بھی روایت ہے کہ عن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد النقباء، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جو نقیبوں میں سے ایک ہیں۔ دراصل یہ سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن تھا، جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ایک سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن تھا، تو وہ مدارس میں اس کا لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، نقیب کا ترجمہ، یعنی اپنے دین کی بہت حفاظت کرنے والا۔ یہ جو نقیب تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو باقاعدہ مشاہرہ اور ان کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ تو یہ سمعانی لکھتے ہیں کہ ان کے 3 طرح کے فرائض تھے۔ 3 طرح کے فرائض کیا تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نقیبوں کا فریضہ یہ تھا، جب بھی کوئی وحی آتی تو وہ جو 100 لوگ ان کے زیر نگیں ہوتے ان کو بتاتے کہ نئی وحی یہ آئی ہے، اگر انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو۔ ایک تو یہ فریضہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پا گئے تو اس کے بعد جو سرکاری احکامات آتے حکومت کی جانب سے، تو ہر نقیب اپنے زیر نگی لوگوں کو ان سرکاری احکامات سے آگاہ رکھتا۔ ہاں، اگر ان 100 لوگوں میں اگر کوئی ایسی کسی کی ایکٹیویٹی ہوتی جو قابل مواخذہ ہوتی تو ان نقیبوں کے ذمہ تھا کہ وہ مرکز کو بتاتے کہ فلاں شخص یہ کر رہا ہے جو مستحسن نہیں ہے اور اس کے خلاف اقدام کیا جائے۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ جو ہمیں کتابوں سے پتہ چلا کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو باقاعدہ مشاہرہ دیا جاتا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آج میجسٹریٹ یا اسسٹنٹ کمشنر کے لیول کے لوگ ہیں، شاید یہ اس طرح کی کوئی ایک سول پوزیشن تھی۔ یہ تو ان کا پہلا فریضہ تھا، یعنی یہ ان 100 آدمیوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان نقیب ایک رابطے کا کام دیتا تھا۔ دوسرا ان کا بہت اہم فریضہ تھا کہ خدا شناس معاشرہ کیسے بنایا جائے، اقدار اعلیٰ پر مشتمل معاشرہ کیسے بنایا جائے۔ جس طرح اللہ میاں نے کہا کہ خلقکم من نفس واحدہ، لوگو ہم نے تو تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اگر کسی معاشرے میں طبقات بننے شروع ہو جائیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں ہماری جو ذاتیں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ایک حکومت کرے گا باقی دوسرا ہمیشہ محکوم رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک انسانوں کی برابری پر مشتمل معاشرہ، جس کو انگریزی میں یونٹی آف مین کائنڈ کہتے ہیں،
ایسا معاشرہ بنانا یہ بھی ان لوگوں کے ذمے تھا۔ اور تیسرا ان کا فریضہ نقیبوں کا یہ تھا، جس طرح میں نے پچھلی لیکچر میں بھی، شارٹ لیکچر میں عرض کیا تھا، کہ یہ انفارمل ایجوکیشن بھی دیتے لوگوں کو۔ انفارمل ایجوکیشن یعنی لوگوں کو ریاضی بھی سکھاتے، حساب بھی سکھاتے، فنون حرب بھی سکھاتے، باقی چیزیں بھی بتاتے، اور ان کو حلال طریقے سے ایک مفید شہری بننے کے لیے لوگوں کی یہ مدد کرتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیمی حکمت عملی تھی۔ ہاں، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو بہت پڑھا لکھا ہوتا، مثال کے طور پر اگر کسی کو نئی زبانیں سیکھنے کا شوق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ تم عبرانی سیکھ لو۔ اس زمانے میں ملکوں کے مابین جو خط و کتابت ہوتی بالعموم عبرانی میں ہوتی تھی۔ مثلا آپ نے حضرت زید ابن ثابت کے ذمہ لگایا کہ تم عبرانی میں مہارت حاصل کرو۔ اسی طرح باقی جو فنون ہیں، فنون حرب ہو گئے، اسلحہ سازی کے فنون ہو گئے، جس کا ہم آئندہ لیکچر میں جائزہ لیں گے، تو یہ ان نقیبوں کا یہ بھی فریضہ تھا کہ انفارمل ایجوکیشن بھی لوگوں کو دیتے تھے تاکہ وہ ریاست مدینہ کے مفید شہری بنے۔ شکریہ جی۔